فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جریر قال كنا في صدر النهار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار اب العباء مقلد السیوف عامتهم من مدر بل كلهم من مدر. یہ کون ہے بھیا؟ عامتهم من مدر، ان کے عام لوگ مدر سے تھے، بلکہ کل کے کل مدر سے تھے. فتمأر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت غمزدہ ہو گیا. بس اب اس کے جو ان کی غربت کو حضور نے دیکھا، دیکھ نہیں پائے، اتنے غریب تھے وہ لوگ آنے والے، چہرے مبارک بدل گیا. کیوں نہ بدل جائے آپ رحمت اللہ علیہ. فدخلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے میں داخل ہوئے. ثم خرجا، پھر گھر سے باہر نکلے. حضور دیکھ رہے تھے کہ گھر میں کچھ ہو تو فوری طور پر انہیں ریلیف پہنچا دی جائے، لیکن حضور کچھ رکھتے ہی نہیں تھے. جو آتا تو اسی وقت تقسیم کر دیتے. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. پھر گھر سے باہر نکلے حضور، تو بلال کو حکم دیا. فاذن واقامت، تو بلال نے اذان پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور انہوں نے اقامت پڑھی. فصلی، تو حضور نے نماز پڑھی. ثم خطبہ، پھر آپ خطاب پر آ گئے. نماز کے بعد حضور نے خطاب فرمایا. فقال یا ایھا الناس، اور اس خطاب کا آغاز یا ایھا الناس سے، اے لوگو، اس لیے کہ یہ قبیلے مدر جو ہے دشمنی میں آگے تھا، لیکن اس کی بھی غربت حضور سے دیکھی نہیں گئی، نہیں دیکھی. تو خطاب کیا، یا ایھا الناس. کبھی آپ یا ایھا الذین آمنوا کہتے تھے، کبھی یا ایھا الناس. تو یہ عمومی خطاب ہے جو سب کو شامل ہے، مسلم غیر مسلم سب کو شامل ہے. یا ایھا الناس، اور اس کو خطاب کہتے ہیں. اور دعوت تو غیروں ہی کو دی جاتی ہے، اپنوں کو کون دعوت دیتا ہے؟ کبھی آپ نے کہا کہ آج میری دعوت ہے میری بیوی کی طرف سے، کبھی کہا آج میری دعوت ہے میری والدہ کی طرف سے، کبھی کہا. دعوت تو غیروں کے لیے ہے، وہ دعوت الاسلام ہے. اور اپنوں کو کچھ بتایا تو وہ دعوت الایمان ہے، دعوت الاحکام ہے. تو دعوت اسلام کے لیے تو غیروں کو بھی خطاب کرنا پڑے گا. تو خطاب ایسا ہو جو سارے جہاں کو نفع دے. یا ایھا الناس فرمایا، اے لوگوں، وہ پہ کوئی ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، یہودی ہو عیسائی ہو مجوسی ہو صابی ہو مومن ہو، کوئی ہو. یا ایھا الناس، خطاب فرمایا. اتقوا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو. سب سے اہم چیز جو ہے اللہ سے ڈرنا ہے. کچھ کہو تو اللہ سے ڈرو کہ کیا کہہ رہے ہو، کچھ کرو تو اللہ سے ڈرو کہ کیا کر رہے ہو. کچھ سوچو تو ڈرو اللہ سے کہ کیا سوچ رہے بیٹھے بیٹھے. اپنی ان تینوں حرکتوں میں آپ اللہ سے ڈرو. وہ فکری حرکت ہو یا قولی حرکت ہو یا فعلی حرکت ہو، یہی تین حرکتیں ہیں انسانوں کی. ڈرو اللہ سے. اور پرہیزگار در حقیقت وہی ہے کہ اپنی ان تینوں حرکتوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. وہ کچھ کہتا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے، کچھ کرتا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے، اور کچھ سوچتا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے سوچتا ہے. بس فرمایا، اے لوگوں ڈرو، اللہ سے ڈرو. کون اللہ؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. ہمارا خدا ایسا ہے جو بھی چیز ہے سب اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا. باقی دنیا کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ نہیں بنایا ہے، بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا بنانے والا اس کے جیسا ہوگا جس نے کچھ نہیں بنایا بلکہ خود بنایا گیا ہے. بت وغیرہ سب بنائے گئے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں بنا. ان سے کہو کچھ بنا دو، کچھ بھی نہیں بنا سکتے. جو خود ہی بنایا گا وہ کیا بنا دے گا بیچارہ. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس،
من نفس واحدہ، ایک جان سے. یہ سن لو جتنی جانیں ہیں سب ایک جان سے ہیں. وہ ہے آدم علیہ السلام، ایک ہی جان ہے. کیا شان ہے اس کی، اس ایک نے ایک ہی جان سے بنایا. جتنے جاندار ہیں سب ایک جان سے. حضرت ہوا بھی حضرت آدم ہی سے ہے، ایک ہی جان سے بنا. جب سب ایک ہی جان سے ہیں تو ایک جان ہو کے کیوں نہیں رہتے؟ کیا کیا بانٹ کے رکھا ہے. اور اس کے اوپر تر رہا یہ کہ بڑے پرہیزگار بنے پھر رہے ہیں، بڑے سادھو بنے پھر رہے ہیں، بڑے سنت بنے پھر رہے ہیں. جسے انسان کی سمجھ میں آئی خدا کی سمجھ کے آئے گی اسے. ایک جان سے سب بنے. جان تو سب کے اندر ایک ہے. اگر یہ جہان ایک ہے تو جان بھی ایک ہے، ایک ہی جان سے بنے. اچھا سر، من نفس واحدہ. پھر اس آیت کو حضور نے آخر تک پڑھا، الی آخر الآیہ. اب پتہ چلا حضور کا واز کیا ہوتا تھا، قرآن. حضور کا واز کیا ہوتا تھا، حدیث. اور اب جب ہم واز سنتے ہیں تو پوری آیت بھی نہیں پڑھتے، بےتاب رہتے ہیں صدق اللہ کہنے کے لیے. اور جو چھوٹی سی ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو اس کا کبھی کبھی ترجمہ تک نہیں کرتے اور پوری تقریر ختم ہو جاتی. کہتے ہیں آج تو میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر پایا، کل کروں گا. اب سنو سر، یہ واز بھی ذرا دیکھ لیجیے کتنی شان کا. اور یہ ایک آیت پڑھی اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا. یہ واز ہے، کیا فائدہ دے گا آپ کو؟ رنگ بھرنے کے لیے آپ آئے ہیں، دل اس میں ہوش ربا پیش کرنے آپ آئے ہیں، لفظوں کے جادو منتر چھوڑنے کے لیے آپ آئے ہیں، الفاظ کے پل بنانے کے لیے آئے ہیں، لفظوں کی تراکیب پیش کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، ردیف و قافیہ لگانے کے لیے آپ آئے ہیں، اپنے خطابت کی دھاک بنوانے کے لیے آپ آئے ہیں، اپنے زبان آوری کا کرشمہ دکھانے آپ آئے ہیں کہ میں بڑے زبان آور ہیں. واز تو ہے جو قرآن سے ہو، واز وہ ہے جو سنت سے ہو، واز وہ ہے جو بزرگوں کے اقوال سے ہو، ان کے افعال سے ہو، ان کے سیرت و کردار سے ہو. وہ واز ہے. تو یہ آیت پڑھی حضور نے آخر تک، یہاں تک کہ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے. والآیۃ التی فی الحشر، اور وہ آیت پھر پڑھی حضور نے جو سورہ حشر میں ہے 28ویں پارے میں. اتقوا اللہ اس میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اس میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی کہا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. سب لوگ دیکھ لو کہ آج تک آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. دنیا کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے آپ، لیکن ذرا دیکھ لو اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے. خری پہلے آخرت کا خیال تو ہو تب تو بھیجیں گے. یہی سبق ہے جو ٹھیک سے دہرایا نہیں جا رہا. حضور نے آخرت دکھا دیا تھا صحابہ کو، صرف سنایا نہیں تک دکھا دیا تھا. وہ ہر وقت اپنی آخرت کو دیکھتے تھے. ہم اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں ہر وقت، بلکہ آخرت کے کاموں میں بھی دنیا سامنے آ جاتی ہے. چلتے ہیں آخرت کا کام کرنے کے لیے دنیا ہی سامنے آ جاتی ہے. یہ حالت ہماری. تو بڑے پرہیزگار گھوم رہے ہیں، وارے پرہیزگاری، وارے تقوی شعاری. یہ رہ گیا تقوی، یہ رہ گئی طہارت، یہ رہ گئی نجابت. تو دنیا کا بھی کام کرنے چلتے تو آخرت سامنے دیکھنے لگتے تھے. یہ ہے آخرت. اور یہی تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم صحابہ کو کیا پہنچو گے. انہوں نے اگر مٹھی دو مٹھی اناج دے دیا اللہ کے راہ میں تو تم بہت پہاڑ سونا دے کے اس کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے آدھے کے. اس لیے کہ وہ بندگان آخرت تھے، ہم بندگان دنیا ہیں. ان کی ساری فکریں آخرت سے جا لگی تھیں، جیسے ہماری ساری فکریں دنیا سے لگ کے رہ گئی ہیں. دین کا بھی کام کرتے تو دنیا سامنے آ جاتی ہے. انا للہ. یہ ہماری پرہیزگاری کا حال ہے. اور اسی پہ کچھ لوگ جو ہے پھولے نہیں سما رہے ہیں. بڑے پرہیزگار، کوئی تصویر لے کے گھوم رہا ہے، کوئی جبہ پہن کے گھوم رہا ہے، کوئی گنبد دستار باندھ کے گھوم رہا ہے، کوئی عصائے مبارک لے کے پھر رہا ہے. یہ سب چل رہا ہے. اللہ یہ رحم کرتا. تو وہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ آیت پڑھی حضور نے کہ آپ دیکھو آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کتنا پیسہ بھیج دیا ہے. اپنے گھر جو آپ نے بھیجا ہوگا آپ کو معلوم ہوگا. دنیا میں جہاں کہیں کچھ آپ نے بھیجا ہوگا آپ کو معلوم ہوگا، لیکن اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا وہ دیکھیے کیا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا اللہ. پھر کہا گیا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. یہ آیت پڑھی حضور نے. چاہیے حضور نے فرمایا تصدق، چاہیے ہر آدمی کو کہ صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں نکالو. من دیناری، اپنے دینار، دینار سونے کا سکہ ہے، اپنے دینار سے نکالو. من درہم ہی، اپنے درہم سے نکالو، درہم چاندی کا سکہ ہے اس میں سے نکالو. من ثوبہ، اپنے کپڑے میں سے نکالو. کیا من صاحب الرہی، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ اپنے گیہوں میں سے کچھ نکالیں. 4.5 کلو کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ مٹھی دے دو.
آپ نے گیہوں میں سے جو کھیتی کرتے ہیں وہ اپنے گیہوں میں سے کوئی سا نکالیں، بن سائے تمرے ہی، اور جو کھجور کی کھیتی کرتے ہو وہ اپنے کھجور سے کچھ سا کھجور نکالیں، ولو بشق تمرہ، ہو کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو آدھی کھجور نکالیں، سن رہے ہو، کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، صرف ایک کھجور ہے تو آدھی نکالو، یہ آرڈر ہے نکالنے کا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، میں جمعہ کو کہتا ہوں دیکھو مسجد بننے جا رہی ہے، جنت پہ گھر بنانا ہے، مسجد بنانا کیا جنت پہ گھر بنانا ہے، تو ہر آدمی گھر بنانے کی کوشش کرے، سمجھ میں چاہے تھوڑا سا دے لیکن ضرور دے، ہر ایک کو دینا چاہیے۔ اور یہاں کم از کم 2000 2500 آدمی رہتے ہیں جمعہ کو، صرف 150 نکال دیتے لاکھوں روپے ہو جائے، لیکن کچھ لوگ ہیں اندھے بہرے ہو کر کے گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں، جیسے انہوں کو سنے نہیں، چلے جاتے ہیں، جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ان کو، اتنے اندھے بہرے ہو گئے، آخرت اتنی بھول گئی ہے۔ اچھا سر، تو یہ حضور کا اعلان ہو رہا تھا کہ نکالو، ہر چیز سے نکالو، جس کے پاس ہو نکالو۔ قال فجاء رجل من الانصار، اب راوی کہتے ہیں، حضرت جریر کہہ رہے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب بڑھے، بسرۃ، اتنی بھاری تھیلی لے کے بڑھے، اب یہ پتہ نہیں کہ دینار کی تھیلی تھی کہ درہم کی تھیلی تھی، اتنی بھاری تھیلی لے کے چلے کہ اٹھا نہیں پا رہے تھے، ظاہر ہے سونے کا سکہ ہوگا، چاندی کا تو وزن ہی ہوتا ہے، پورا تھیلا ہی اٹھا لائے اور اٹھا نہیں پا رہے تھے، دکھایا دیکھ الفاظ دیکھیں، فجاء رجل من بسرۃ قادت کفہ تعجز عنہا، قریب تھا کہ ان کا ہاتھ اس کو نہ اٹھا سکے، اتنا بھاری تھیلا اٹھا کے لائے، درہم و دینار، قربان جائیں صحابہ، کیا اپنی آخرت کو سنوارا ہے انہوں نے، کیا اپنی آخرت میں بھیجا ہے انہوں نے۔ یہاں وہ دیتے ہیں اللہ کے راہ میں جو پان کھانے کو آدمی دیتا ہے، یہ پان کھا لیجیے گا، اور کچھ لوگ بھی نہیں کرتے، آج جیو اپنی زندگی، مرو اپنی موت۔ قریب تھا کہ وہ اس کو نہ اٹھا پائے، اور یہ راوی کہہ رہے ہیں بل قد عجزت، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے تھے، عاجز ہو گئے، اٹھا کے تھیلے اٹھا لیا ہے۔ ثم تتابع الناس، اب تو لوگ جو ہے پے در پے دینا شروع کر دیا، ایک نے تھیلا بھر کے دے دیا تھا، اب تو پے در پے لوگوں نے شروع کر دیا، یہ حضور کے غلام ہیں، یہ صحابہ ہیں، دینا شروع کر دیا سب نے۔ حتی رأیت قومین من طعام، یہاں تک کہ ہم نے دو ڈھیر دیکھے کھانے کے، کھانے پینے کی چیزوں کے دو بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے، یہ نہیں ذرا سا ڈھیر لگا دیے جیسے فصل کٹ کے آتی ہے دیہاتوں میں، کھانے پینے کی چیزوں کے، وہ سیابین کپڑے کا بھی ڈھیر لا کے لگا دیا۔ حتی رأیت، راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے کو، اب حضور کے چہرے کو دیکھا، جب پہاڑ کی طرح سے لا کر کے لوگوں نے سب مال جمع کر دیا، تب حضور کے چہرے کو دیکھا، یتحلل کانہ مذہبۃ، حضور کا چہرہ چکمکانے لگا، لگتا تھا کہ حضور کے چہرے پر سونا چڑھا دیا گیا، اتنے خوش ہو گئے حضور دیکھ اپنے صحابہ کے خدمت، یہ جانی ساری دیا نہیں، پہاڑ لگا دیا دینے کا، پہاڑ کھڑا کیا تھا، اور یہاں ایسا دیتے کہ جی چاہتا کہ آنکھ کا سرمائی سے بنا لیا جائے، آنکھ کے کسی گوشے میں رکھ دیا، پتہ نہیں کون سکھا رہا ہے ان کو مذہب، اور کون دین ان کو بتا رہا ہے، اور کیا کر رہے ہیں، اور کیسے لوگ چل رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں کچھ لوگ ضرور ہیں آج بھی جو اللہ کے راہ میں دینے پر آتے ہیں، بہت اچھی طرح سے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھ، لیکن وہ برائے نام ہے، آپ چاہیں تو انہیں انگلیوں پر شمار کر لیں، وہاں سب کا حال یہ ہے، سب ہر آدمی دینے والا، کہا جیسے حضور کے چہرے پر سونا چڑھا دیا گیا۔ پہلے حضور بہت رنجیدہ تھے، اس کا مطلب ان کی فکر سب سے بڑی تھی کہ حضور رنجیدہ نہ ہونے پائے، حضور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے، یہ ساری فکر رنجیدہ دیکھ لیا تھا نا، تو آپ حضور کو خوش کر کے ہی رہیں گے، اور انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی خوشی حضور کی خوشی میں ہے، معلوم تھا انہیں، تو خوش کر کے ہی چھوڑا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالی، فلہ اجرھا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، واجر من عمل بہا من بعدہ، اور اس کا بھی اجر ہے جو اس کے بعد عمل کرے گا۔ اسلام میں کوئی اچھی راہ آپ نے نکالی، جیسے اس نے اٹھا کے پورا تھیلا دیا تو یہ اچھی راہ نکالی ہے، یہ کہاں حکم ہے کہ پورا تھیلا اٹھا کے دے دو، تو لیکن راہ تو نکالی، صدیق اکبر نے کل مال دے دیا، کہاں حکم ہے کہ کل مال دے دیا جائے، فاروق نے آدھا نکال دیا، کہاں حکم ہے کہ آدھا نکال دو، لیکن اچھی راہ نکالی انہوں نے، اب اس کا ثواب جو آدھا نکالے گا اس کو ملتا رہے گا، فاروق اعظم کو بھی، کیونکہ راستہ انہوں نے نکالا، اور پورا نکال دے گا تو صدیق اکبر کے قدم میں پہنچ گیا، جو جیسا کرے گا ملے گا اسے، تو اس کا بھی ثواب اسے ملے جو اس پر عمل کرے اس کے بعد، بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں سے کچھ کم نہ ہو۔ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، اور جس نے اسلام میں کوئی بری راہ نکالی، کان علیہ وزرھا، تو اس کا گناہ ہے، اسلام میں اگر کوئی بری راہ آپ نے نکالی تو اس کا گناہ ہے نکالنے والے پر، اور اس کا گناہ بھی ہے جو اس گناہ پر عمل کرے گا، بغیر یہ کہ اس کے گناہ سے کچھ کم ہو۔ کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بہا من بعدہ، اس کے بعد من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، رواہ مسلم۔ تو بری راہ نکالنے کا گناہ ہمیشہ اس کے ساتھ جائے گا جو اس کے گناہ،
جیسے قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، اب جب بھی کوئی اپنے بھائی کو مارے گا حابیل کے کھاتے میں جائے گا گناہ بعد میں بھی، کیونکہ بری راہ اس نے. تو اگر بری راہ نکالنے کا گناہ ہوتا ہے تو اچھی راہ کا ثواب کیوں نہ ہو؟ یہ دیوبندیوں سے وہابیوں سے پوچھو جا کر، کیوں نہ ہو؟ بری راہ نکالے تو اس کا گناہ اس کے جسم میں جائے. اور حابیل نے جو اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اب کوئی اپنے بھائی کی طرف ہاتھ نہیں بناتا تو اس کا ثواب جو ہے وہ حابیل کے کھاتے میں جاتا ہے، اس نے بھائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا. جب بری چیز کا گناہ ہوتا ہے تو اچھی چیز کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اللہ پاک نیکی پر زندہ رکھے، نیکوں کے ساتھ موت، نیکوں کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو، زندگی و موت میں نیکوں کا پڑوس ملے، اور انہی نفوس قدسیہ کے ساتھ اب تمام کا حشر و نشر ہو.